بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان کی تاریخ کے پہلے مارشل لاء کے متعلق بتائیں گے، جو صرف جنرل نالج کے طور پر ہوگا، کسی سیاسی وابستگی یا کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں نہیں، فقط تاریخی نالج دینا ہمارا مقصد ہے۔ سن 1958 7 اکتوبر بروز منگل رات 10:30 بجے پاکستان کے صدر میجر جنرل سکندر مرزا نے ملک گیر مارشل لاء لگاتے ہوئے 1956 کے آئین کو معطل کر دیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم ملک فیروز خان نون اور دو وزرائے اعلیٰ، وزیر اعلیٰ مغربی پاکستان نواب مظفر علی اور وزیر اعلیٰ مشرقی پاکستان عطاء الرحمن اور ان کی کابیناؤں کو برطرف کر دیا گیا۔ البتہ دونوں گورنرز ذاکر حسین اور سلطان الدین احمد اپنے اپنے عہدوں پر برقرار رہے۔ ایک قومی اسمبلی اور دو صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئیں۔ سیاسی پارٹیاں توڑ کر اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا کر آرمی چیف جنرل ایوب خان کو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا گیا۔ اختیارات آرمی چیف کے سپرد کرنے کے باوجود سکندر مرزا صدارت سے چمٹے رہے، لیکن 27 اکتوبر 1958 کو انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ جنوری 1951 میں آرمی چیف بنتے ہی جنرل ایوب خان اقتدار پر قبضہ کرنے کے جتن کر رہے تھے۔ 1953 میں امریکی آشرواد کے بعد وہ شیر ہو گئے تھے۔ اسی دوران پاکستان کی پہلی اسمبلی توڑی گئی اور دوسری اسمبلی سے 1 یونٹ بنا دیا گیا، جس سے نہ صرف بنگالیوں کی اکثریت کو بے اثر کیا گیا بلکہ ملک کو عدم سیاسی استحکام کا شکار کر کے ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ جس سے واحد حل مارشل لاء ہی نظر آئے۔ امریکہ کو فوجی اڈے دیے گئے، وہ بھی 1959 سے اپنا کام شروع کر رہے تھے۔ جس دن مارشل لاء لگایا گیا اسی دن قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک ساتھی خان عبد القیوم خان نے جہلم سے گجرات تک 32 میل لمبا جلوس نکالا، جس میں عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ اس جلوس میں خان عبد القیوم خان صاحب نے فوج اور بیوروکریسی کو چیلنج کیا کہ وہ عوامی طاقت کا مقابلہ کر کے دکھائیں۔ ایوب خان نے بطور صدر پاکستان ملک میں 1961 میں آئین بنوایا، جو صدارتی طرز کا تھا اور پہلی مرتبہ تحریری حالت میں انجام پایا۔ اس آئین کے نتیجے میں 1962 میں عام انتخابات ہوئے اور مارشل لاء کو اٹھا لیا گیا، لیکن دیکھا جائے تو یہ جزوی طور پر تھا۔ ان انتخابات میں صدر ایوب خان کے مد مقابل سب سے اہم حریف مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح تھیں، جو قائد اعظم کی بے پناہ مقبولیت کے باوجود ہار گئیں۔ یہی وجہ ان انتخابات کو مشکوک بناتی ہے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف مشکوک فتح اور 1965 کی جنگ کی وجہ سے ایوب خان کے لیے حالات ناسازگار ہو گئے۔ تاشکند معاہدے سے واپسی پر اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایوب خان نے ملک کی عزت اور قربانی بیچ ڈالی ہے۔ اس بیان کے بعد بھٹو نے وزارت خارجہ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ بھٹو کا یہ بیان سیاسی تھا یا واقع ملک کی محبت تھی، ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے۔ 1967 میں بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور ایوب خان کی مذہبی، سیاسی، معاشی اور عوامی پالیسیز پر تنقید شروع کر دی۔ بھٹو کی تحریک کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان میں بھی ایوب خان کے خلاف شیخ مجیب الرحمان کی تحریک سرگرم ہو چکی تھی۔ ایوب خان نے بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان کو پابند سلاسل کر دیا۔ اس سے ایوب خان کے خلاف نفرت میں مزید اضافہ ہوا۔ 1968 میں ایوب خان پر قاتلانہ حملہ ہوا جو ناکام رہا۔ 1969 میں ایوب خان نے عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی اپوزیشن پارٹیز سے مذاکرات کے لیے گول میز کانفرنس کی، لیکن اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ اس دوران ایوب خان کو دل کا دورہ لاحق ہوا اور اسی سال ان پر فالج کا حملہ ہوا اور پھر ایوب خان کی زندگی کا باب مکمل ہو گیا۔ اگرچہ صدر ایوب خان کے دور میں پاکستان نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی، لیکن عوام مسلسل 10 سالہ آمر حکومت سے بیزار آ گئی تھی۔ اس پر ذوالفقار علی بھٹو نے وقت سے فائدہ اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا ملک ہنگاموں کی لپیٹ میں آ گیا اور صدر ایوب کو مجبوراً عوام کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے اور انہوں نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔
اور اپنا اقتدار یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ 2007 میں چھپنے والی ایوب خان کی ڈائری کے مطابق امریکہ براہ راست صورتحال خراب کرنے میں ملوث تھا۔ دولتانہ اور چودھری محمد علی ملک میں افراتفری پھیلانے کی سر توڑ کوششیں کر رہے تھے تاکہ خطے میں بھارت ایک طاقتور ملک بنے جسے چین کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ معزز ناظرین اکرام، اگلی قسط میں ہم آپ کو یحییٰ خان کے دور حکومت کے متعلق بتائیں گے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔